بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبعوا السواد الاعظم، حدیث شریف ہے، حضور نے فرمایا بڑی جماعت کی پیروی کرو، اور من شذ شذ فی النار، حضور نے فرمایا جو بڑی جماعت سے الگ ہوا وہ جہنم میں گیا، جہنم میں بھی اکیلا ہی جائے گا جیسے جماعت سے الگ ہوا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری جماعت میں، آخر زمانے میں لوگ قرآن پڑھیں گے حلق سے نہیں نکلے گا، نیچے نہیں اترے گا، دین سے ایسے نکل جائیں گے، سب حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا ایاکم و ایاہم لا یذلونکم ولا یفتنونکم، ان کو اپنے آپ سے دور رکھو اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ یہ لوگ رشتہ داریاں کرتے ہیں نا، حقیقی ہلاکت اسی میں ہے۔ پھر کسی وہابی کو دیکھیں کہ وہ سنی ہو گیا ہے، لیکن جس گھر میں وہ سنی کی شادی ہو گئی، اگر اس کی عورت بھی آ گئی اس گھر میں، لڑکی بھی، تو وہ گھر بھی گیا، نسل برباد ہو گئی۔ وہ آوے گی تو پہلے اپنا کام کرے گی، شوہر کو بنائے گی، اپنے گھر والے کو بنائے گی، جو بچہ ہوگا یقینی اس پہ اثر ہوگا، تو پورے گھر کو، اگر نسل کو برباد کرنا ہے تو وہابیوں میں شادی کیجیے۔ ایک مثال آ رہا میں دیکھیے، ڈاکٹر رشید شمیم کا، ڈاکٹر کا باپ سنی تھا، اس کی ماں کیا تھی؟ قادیانی تھی، 4 بیٹا قادیانی ہو گیا اور 2 بیٹا سنی رہا، آج اس کا بھی 1 بیٹا سب ہو گیا، تو صرف ماں آئی قادیانی، اب پورا گھر ہو گیا قادیانی۔ الحمدللہ میرے ننیحال والے بھی سب وہابی تھے، اب بڑے کٹر وہابی، مسجد انہوں نے بنایا، مدرسہ بنایا، اور وہاں پورے محلے کے لوگوں کو بلا بلا کے وہابی بنایا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھ کو بھی مدرسہ مئو میں، لیکن وہ 12 بجے یہاں سے، اب پھر اس کے بعد جو ہے نہ ٹوپی نہ کرتا، میرا دل ہی قبول نہیں کرتا تھا۔ وہاں سے الحمدللہ مبارک پور چلے گئے، جو سنیوں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے ہندوستان میں، بریلی شریف ہو، کچوچا شریف ہو، مراد آباد ہو، اتنا بڑا مدرسہ 55 ایکڑ میں، آج وہاں کے فارغ پوری دنیا میں ہے، افریقہ، امریکہ، ہر سال 3000 لڑکے ہیں، 300-400 فارغ ہوتے ہیں۔ تو میرے نانا کی بڑی کوشش تھی کہ وہاں بھی ہو جائے، تو اس لیے اگر اپنے آپ کو آپ نے بچایا تو بچ گئے، اگر آپ نے رشتہ ناتا نبھایا تو سمجھیے کام گیا، آپ کی نسل بھی چلی گئی، پورا گھر بھی چلا جائے گا۔ اس لیے حضور نے فرمایا ایاکم و ایاہم، اس کو اپنے آپ سے دور رکھو اور اپنے آپ کو اس سے دور رکھو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اور آپ غوث والے ہیں، خواجہ والے ہیں، اولیاء اللہ والے ہیں، اولیاء اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ولیوں کے سردار ہیں، پیروں کے پیر ہیں۔ سرکار اعلیٰ حضرت بریلی جو ہمارا مرکز ہے، الحمدللہ آج بھی عرس ہوتا ہے تو پوری دنیا سے کئی لاکھ کا مجمع رہتا ہے۔ کچوچا شریف میں کوئی بلانے نہیں آتا ہے۔ ہم تو آپ سے یہی کہیں گے کہ کسی ولی کے دامن سے لگ جائیے، کوئی گمراہ نہیں کرے گا۔ بیل کو دیکھیں ہیں، کسی جانور کو کھوٹا سے باندھ دیجیے تو کوئی بہکاتا نہیں ہے، کہیں نہیں کھل کے جائے گا، اور جب نہیں بڑھا ہوا ہو تو کہیں نہ کہیں ضرور چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں ضرور مرید ہو جائے، کوئی شیطان نہیں بہکائے گا آپ کو۔ اور مرید ہونے سے بہت بڑا فائدہ بھی ہے، یہیں پہ خانقاہ پورے شہر کے لوگ مرید ہیں، خانقاہ فریدیہ الحمدللہ، آج بھی مولانا عبدالسلام صاحب 90 سال کے ہو گئے، وہیں جا کے مرید ہو جائیے۔ سلسلہ میں کیا ہوتا ہے، آدمی کسی سلسلے میں جب داخل ہو جاتا ہے، اور سب سے بہتر سلسلہ کتنا ہے، ایک تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو سلسلہ جاری ہوا ہے وہ قادری سلسلہ ہے، اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی جو ہندوستان میں آئے اور پورے ہندوستان میں اس کفرستان میں بادشاہ اسلام پھیلایا نہیں، ان کے مریدین بختیار کاکی، یہ حضرت نظام الدین اولیاء، شیخ مخدوم بہاری،
سارے بزرگان دین پورے ہندوستان میں پھیل گئے اور ان کی تبلیغ سے اسلام پھیلا۔ یہ تو تفریق کرتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، یہ تو مسلمانوں کو پھوڑتے ہیں اور لڑاتے ہیں، آپس میں یہی کرتے ہیں۔ ان سے ایک بھی مسلمان آج تک ہوا؟ یہ اولیاء کرام نے اسلام پھیلایا۔ بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب سلسلے سے ہو جائیں گے تو فیض وہاں سے ملتا رہے گا۔ یہ سلسلہ ایک شجرہ ملتا ہے، اس شجرہ میں پیر کا نام پیر کے واسطے، فلاں کا نام فلاں کا، یہ سلسلہ حضور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک رہتا ہے۔ تمام آپ کے سلسلے کے بزرگوں کا نام شجرہ پڑھیے، انشاءاللہ سارے بزرگوں کا فیض آپ پر ملے گا اور آپ کو فیض ملتا رہے گا۔ اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، یہ اللہ قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا۔ قیامت کے دن تو آپ نے اگر کسی کا دامن تھام لیا، یہاں آپ نے پیر کا دامن تھاما، آپ نے اپنے پیر کا دامن تھاما، اس نے اس کے اوپر گویا غوث اعظم کا دامن آپ نے تھام لیا، اور پھر اس طرح سے حضرت مولا علی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن آپ نے یہاں سے تھام لیا ہے، سلسلہ و سلسلہ ہو گیا۔ تو مرید ہونے کا یہی فائدہ ہے۔ جب حضرت خواجہ غریب نواز مرید ہیں اور جب حضرت غوث پاک مرید ہیں تو ہم کو اور آپ کو مرید ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مرید نہیں ہوتا ہے کہیں نہ کہیں شیطان ضرور اس کو بہکا دیتا ہے۔ اسی لیے مولانا روم جو بہت بڑے ولی تھے فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیاء بہتر صد سالہ طاعت بے ریا، کہ تھوڑی دیر تک اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا یہ 100 سال عبادت کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ نے 100 سال عبادت کیا پھر بھی شیطان بہکا دیتا ہے، لیکن اگر کسی ولی کامل کا دامن اگر آپ کو مل گیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی شیطان نہیں بہکائے گا۔ حضرت نجم الدین کبریٰ جو غوث اعظم کے سلسلے کے ہیں، بہت بڑے ولی ہیں، ان کے ایک مرید تھے حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم، قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی ہے، بہت بڑے عالم امام راضی تھے۔ جب ان کے نزاع کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، تو شیطان آ گیا اور کہا اے راضی خدا کے ایک ہونے کی دلیل دو۔ تو انہوں نے ایک دلیل دی، شیطان بھی عالم ہے، یہ آسمان پر فرشتوں کو پڑھاتا تھا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کیا تو سارا تقوی ساری عبادت منہ پہ مار دی گئی اور کہا نکل جاؤ تو کافر ہے۔ تو جب آدم کی تعظیم کرنے کا یہ حال ہے تو جو میرے نبی کی تعظیم نہ کرتا ہو، میرے نبی کو اپنا بڑا بھائی کہتا ہو، یہی سب وہابیہ کا عقیدہ، یہ تقویۃ الایمان ہے، سب لکھا ہوا ہے۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے بڑے بھائی تھے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ سارے امام و اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے کہ نبی قبر میں زندہ ہے۔ حضور نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل الاجساد الانبیاء، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبی کے جسم کو کھائے، تو نبی اپنے جسم کے ساتھ قبر میں زندہ ہے، روزی دیے جاتے ہیں، امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، ہم اور آپ جو سلام کرتے ہیں نبی پہ پیش کیا جاتا ہے، جواب دیتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پوری امت کا یہ عقیدہ ہے، لیکن وہابیوں کا عقیدہ ہے، چھپا ہوا ہے کتاب میں، کتاب لے کے آئے ہیں، اس لیے تقویۃ الایمان۔ اور جتنے وہابی ہیں سب کو ہمارا چیلنج ہے کہ اگر غلط ہے تو تم بتاؤ۔ یہ تقویۃ الایمان چھپی ہوئی کتاب نہیں، چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ مر کے مٹی میں مل گئے، نعوذ باللہ۔ اس میں لکھا ہے کہ جس کا نام محمد یا علی، وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں۔ ایک ہندو بھی نام لیتا ہے تو محمد صاحب کہتا ہے، لیکن اس وہابی کے مولوی نے نام لیا تو محمد کہا، نہ حضرت کہا، نہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا جس کا نام محمد ہے۔ اسی طرح سے مولا علی کا بھی نام لیا ہے اور کہتا ہے جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، نعوذ باللہ۔
نعوذ باللہ، یہ تو اپنے گھر کے مالک ہیں، زمین کے مالک ہیں، دکان کھیت کھلیان کے مالک ہیں، لیکن میرے آقا جو اللہ کے نبی ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں۔ یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ ہمارے آقا کی شان تو یہ ہے کہ ڈوبا ہوا سورج اشارہ کر دیا تو پلٹ گیا، چاند کو اشارہ کر دیا تو دو ٹکڑا ہو گیا، درختوں سے چاہا تو کلمہ پڑھا لیا، کنکریوں سے چاہا تو کلمہ پڑھا لیا۔ میرے نبی کی شان یہ ہے، اور یہ لکھتے ہیں کہ جس کا نام محمد یا علی وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ نعوذ باللہ، 100 بار نعوذ باللہ، ایک نہیں سینکڑوں کتابیں اس کی ہے، عقیدے ایسے ہیں۔ اس کے یہاں نبی کی اتنی ہی پوزیشن ہے، لکھا جیسے گاؤں کا زمیندار اور چودھری ہوتا ہے، اسی معنی میں نبی اپنے قوم کا سردار ہوتا ہے۔ اب زمیندار جیسے ہوتا ہے نا، جیسے چودھری ہوتا ہے نا، اسی معنی میں نبی اپنے قوم کا سردار ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام ولیوں سے اعلیٰ، غوث اعظم سے اعلیٰ، تمام صحابہ سے اعلیٰ، تمام نبیوں سے اعلیٰ۔ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خدا کے بعد اگر سب سے زیادہ اعلیٰ کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کا کہنا کیا ہے؟ گاؤں کا جیسے چودھری ہوتا ہے نا، زمیندار ہوتا ہے نا، ویسے ہی نبی ہوتا ہے۔ نعوذ باللہ، یہ گستاخی ہے کہ نہیں حضور کی شان میں؟ اگر آپ کے باپ کے شان میں کوئی گستاخی کرے تو آپ برداشت کریں گے، اور نبی کی شان میں جو گستاخی کر رہا ہے اس سے آپ دوستی کریں، اس کی مجلس میں جائیں، اس سے آپ رابطہ کریں تو کیا ہوگا؟ سوائے گمراہی کے اور کچھ ملے گا؟ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ان کو اپنے آپ سے دور رکھو اور اپنے آپ کو ان سے دور رکھو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ نبی کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہو، اور امام کا الحمدللہ ہم امام کو مانتے۔ کس امام کو مانتے؟ امام ابو حنیفہ، امام اعظم۔ چاروں امام ہیں نا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔ دنیا، پوری دنیا چاروں امام کو مانتی ہے دوسری صدی سے، لیکن یہ وہابی فرقہ ایسا فرقہ ہے جو کسی امام کو نہیں مانتا۔ اب اس کی گمراہی کے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ یہ چاروں امام میں سے کسی ایک امام کو نہیں مانتا۔ کہتا تقلید کیا ہے؟ کسی امام کو ہم کہاں مانیں گے؟ تو یہ پہلا فرقہ ہے جو گمراہ ہے، اس کا نام وہابی تھا۔ انگریز کے زمانے میں اس نے اپنا رجسٹریشن کرا کے اہل حدیث نام رکھ دیا۔ یہی حدیث جانتا ہے، حدیث یہی جانتا ہے۔ ہمارے امام اعظم حدیث نہیں جانتے تھے، تو یہ اپنا ٹائٹل بنا لیا ہے۔ ابھی تو پاکستان میں ایک فرقہ ہے جو اہل قرآن ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم حدیث بھی نہیں مانیں گے، ہم تو قرآن والے ہیں۔ تو اس سے بھی آگے کچھ فرقہ نکل رہا ہے۔ روز ہندوستان میں اور دنیا میں فرقے نکل رہے، چکرالوی ہے، وہابی ہے، بہڑا ہے، نہ جانے کتنے فرقے نکل رہے ہیں، اور نکلتے رہیں گے قیامت تک۔ حضور نے فرمایا اس کا آخری دجال کے ساتھ نکلے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے عقیدے پر ٹی ٹی ایس جانتے ہیں، ٹنا ٹن سننی۔ ٹنا ٹن ٹی ٹی ایس کا مطلب ہوتا ہے ٹنا ٹن سننی، یہ بھی ٹھیک، وہ بھی ٹھیک، بھترو ٹھیک، ساسو ٹھیک، گیا معاملہ۔ اس لیے ایک ہی اہل سنت والجماعت پر قائم رہیے۔ جو قرآن میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، نماز پڑھے، نیت باندھے، کہتے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جس پر تو نے اپنا انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جس پر تو نے اپنا غضب کیا ہے۔ تو یہ ہم پانچوں وقت نماز میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جس پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب یہ کون لوگ ہیں؟ قرآن میں آیا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، کہ جس پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ 4 جماعت ہے۔ کون؟ پہلی جماعت نبیوں کی جماعت ہے، اور دوسری جماعت صدیقوں کی ہے، اور تیسری جماعت شہیدوں کی ہے، اور چوتھی جماعت اولیاء اللہ کی ہے۔ تو نماز میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم کو نبیوں کے راستے پہ چلا،
ولیوں کے راستے پہ چلا، غوث اعظم کے راستے پہ چلا، مخدوم سمنا کے راستے پہ چلا، خواجہ معین الدین چشتی کے راستے پہ چلا، اور نماز سے باہر نکلتے ہیں تو کہتے ہیں ہم کو کوئی ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جھوٹ بولنا تھا تو مسجد میں آ کے اللہ کے ہاں کہتے ہو کہ اللہ ان کے راستے پہ چلا، اب مسجد سے باہر جیسے نکلا لگا ہم کو ولی کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ولی کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ والا ہے، ڈائریکٹ والا سمجھ لیجیے، جیسے بندر ہوتا نا یہاں سے سیدھے ڈائریکٹ لگ، ہم تو سلسلہ والے ہیں، ڈائریکٹ والے ہیں۔ قرآن میں وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، بغیر وسیلہ کے نہ یہاں کام چلا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ خدا نے پوچھئے ڈائریکٹ ان کے گھر میں قرآن اتار دیا تھا، سب کچھ ان کو اپنے گھر میں معلوم ہوا۔ یہ دین آیا نبی کے واسطے سے، بزرگوں کے واسطے سے آیا ہمارے سینے میں، تو جب آیا اللہ نے دیا سب ان کے واسطے سے، تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بغیر ان کے کام بھی نہیں چلے گا۔ آدمی مرتا ہے، مرتے ہی قبر میں گیا، وہاں سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک ما تقول فی حق ھذا الرجل، حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے، اب وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ ان کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اب یہ کہا گئی تو ہمارے بھائی ہیں، جیسے گاؤں کا چودھری اور چمار تھا، زمیندار ہوتا ہے ویسے ہی، یہ تو مر کے مٹی میں مل گیا، اس کا کہانی ختم ہے۔ وہاں تو جو مومن سنی ہوگا وہ کہے گا یہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور رشتے کہیں گے سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے، اور جنت کی کھڑکی اس کے قبر میں کھول دی جائے گی۔ یہاں تو یہاں چلے قیامت کے میدان میں۔ حدیث شریف آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا، قیامت کے میدان میں کیا ہوگا؟ ایک دن 50,000 کا سال ہوگا، پسینے میں کوئی ٹکنا تک، کوئی گھٹنا تک، کوئی کمر تک، کوئی سب شرابور ہوگا۔ اب وہاں لوگ تلاش کریں گے کسی کو، سفارش کرنے والے کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، دیکھتے نہیں کہ اس پریشانی میں ہم لوگ ہیں، آج اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دیے۔ تو ہم تو سنی ہیں، جانے والے ہیں، ولیوں کے مزار پہ اسی لیے جاتے ہیں کہ یا اللہ ان کے وسیلے سے، یہ تھوڑی ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ دیتے ہیں، وسیلے سے دعا مانگتے ہیں، یا ان سے کہتے ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ زندگی میں بھی آپ بزرگوں کے ہر آدمی کو کہتے ہیں کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیجیے، تو یہ کون سا شرک ہو گیا نعوذ باللہ؟ یہ سارے سنی مسلمانوں کو کہتے ہیں کور پجوا مشرک۔ اگر اس پر ہم تقریر کریں نا تو معلوم ہوا اتنے حاجی جاتے ہیں، سب حج کر کے نہیں آتے مشرک۔ حضور نے فرمایا جس نے حج کیا میری زیارت نہیں کی، نبی کی قبر پہ نہیں گیا، وہ ظالم ہے، حاجی نہیں ہے۔ تو یہ جتنے حج کرنے جاتے ہیں، نبی کے مزار پہ جو جاتے ہیں، یہ سب مشرک ہیں نعوذ باللہ۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں وہی ہمارا عقیدہ ہے جو بزرگان دین کا اہل سنت والجماعت کا رہا ہے۔ ہاں البتہ قبروں پہ سر نہیں ٹیکنا چاہیے، ڈھول تاشا باجا جو ہوتا ہے یہ ناجائز چیز نہیں۔ ادب و احترام سے جا کے فاتحہ پڑھیے۔ اور وہاں یہ تب میں یہ بیان کر رہا تھا کہ قیامت کے دن ڈھونڈیں گے، ہماری تو عادت ہے ڈھونڈنے کی، ہم ڈھونڈیں گے اس دن۔ اور جس کو ڈھونڈنے کی عادت نہیں، وہ کہے گا یہ اللہ سے مانگیں گے، ہم کہیں نہیں جائیں گے، تو ان کا وہیں کام ختم ہو جائے گا۔ کہاں جائیں گے؟ حضرت آدم کے پاس، کہیں گے آپ ہماری مصیبت کو نہیں دیکھتے، ہماری پریشانی کو نہیں دیکھتے، آپ ہمارے لیے دعا کر دیے، رب کی بارگاہ میں سفارش کر دیے۔ تو حضرت آدم کہیں گے ان ربی قد غضب اليوم لم یغضب قبلہ بعدہ ولا، اور آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ آج سے پہلے نہ کبھی غضبناک ہوا نہ کبھی غضبناک ہوگا۔ نفسی نفسی آج خود میری پڑی ہوئی ہے۔ اذهبوا الی غیری، جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ۔ سب کے پاس، سب حضرت نوح کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے سفارش کیجئے، وہاں سے بھی یہی جواب ملے گا کہ آج تو میری خود پڑی ہے، جاؤ کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ پھر وہ آئیں گے حضرت ابراہیم کے پاس، وہاں بھی یہی جواب ملے گا۔ پھر اس کے بعد آئیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وہاں بھی یہی جواب ملے گا۔ پھر آئیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس، وہ بچوں کو چپ کرائیے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جاؤ، تمہاری بات، تمہاری مرادیں
آخری نبی جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں وہاں پوری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی۔ اچھا یہ بتائیے، اگر قیامت میں اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں جانتا، اللہ تعالیٰ دل کو پھر فرشتہ بھی لکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنتی کو جنت میں بھیج دے اور جہنمی کو جہنم میں بھیج دے، حساب و کتاب نہیں ہو تو کیا وہاں کالا بلہ دکھائے گا، وہاں اسٹرائک کرے گا، مرد آباد مرد آباد، حساب نہیں لیا گیا جہنم میں؟ ارے وہاں تو دم مارنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر میدان محشر میں جنتی کو جنت میں اور جہنمی کو جہنم میں ڈال دیا جاتا تو پھر میرے محبوب کی شان کون دیکھتا کہ لواء الحمد قرآن میں آیا، مقام محمود پہ اللہ تعالیٰ فائز کرے گا، لواء الحمد ان کے ہاتھ میں ہوگا، تحتہ آدم و فمن دونہ، جس کے نیچے سارے انبیاء سارے اولیاء، الحمدللہ ہم اور آپ بھی ہوں گے، جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں ہوگا اور سب لوگ اس کے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ 12 ربیع الاول کا جھنڈا ہوتا ہے نا، وہ اتنا میدان محشر میں اولین آخرین جمع ہوں گے اور سب جھنڈا ان کے پیچھے ہوگا۔ اور حضور فرماتے میں سجدے میں چلا جاؤں گا تو میرا رب فرمائے گا یا محمد ارفع راسک، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کون دیکھتا میرے محترم بزرگوں اور دوستو؟ اس لیے فقط اتنا سوائے محبوب کی شان دکھانے کے لیے یہ کانفرنس ہوگا، یہ مجمع ہوگا کہ جو ان کا دشمن ہے وہ جہنم میں جاتے جاتے دیکھ لے کہ ہم نے کن سے دشمنی کی تھی، اور جو اس کا چاہنے والا ہے وہ بھی دیکھ لے کہ ہم نے کس سے محبت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو ایک کانفرنس ہوگا بروز قیامت جہاں اولین و آخرین سب ہوں گے، اپنے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے، ابو لہب بھی ہوگا اور سب ہوں گے وہاں، ابو بکر بھی ہوں گے، اور دیکھ لیں گے کہ ہم نے کس سے محبت کیا تھا، اور جہنمی دیکھ لیں گے ہم نے ایک ایسی کانفرنس کی ضرورت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئے گی، اٹھاؤ اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا۔ تو ہمارے نبی کیا فرمائیں گے؟ امتی امتی۔ ہمارے نبی آئے رب حبلی امتی کہتے ہوئے، حضور دنیا میں آئے بھی تو سب بچہ روتا ہے، میرے نبی آئے تو سجدے میں تھے، یہ کہہ رہے تھے پروردگارا میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اتنے